بالفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں بنائی ان کی تدبیر ناکارہ، اور بھیجے ان پر پرندے غول در غول جو مارتے تھے ان کو سنگریزوں کے پتھروں سے، اور ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ قابل احترام میرے بھائی اور بزرگوں، چند جمعات سے موضوع جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں جھگڑوں کے اور معاشرہ بگاڑنے کے اسباب جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائے، 7 اسباب ہیں، ان میں سے 3 بیان ہو چکے، لیکن درمیان میں ایک مسئلہ اور پیش آیا جو آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، کہ سپریم کورٹ کے جج نے حکم دیا کہ کراچی کی ایک مسجد جو 35-40 سالوں سے بنی ہوئی ہے، طارق روڈ پر مدینہ مسجد، اس کو گرا دیا جائے۔ اس لیے اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفیل کی تلاوت کی، اور اس سورت کا شان نزول اور اس سے متعلق جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ایسی وادی میں کہ جہاں کوئی سبز پتا نہیں اگتا تھا، کوئی درخت نہیں تھا، اور کوئی غلہ نہیں اگتا تھا، ایک قطرہ پانی اس وادی میں نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کے پھلوں میں سے اور غلوں میں سے عطا فرما۔ وہ دعا قبول ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں دنیا بھر کے غلے اور پھل پہنچ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کا بادشاہ تھا، ابرہہ اس کا نام تھا، اور وہ عیسائی تھا، جبکہ یمن میں کچھ عیسائی بھی رہتے تھے اور کچھ عرب بھی رہتے تھے، اور اہل عرب سارے بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، مکہ مکرمہ کا احترام کرتے تھے، مکے والوں کا احترام کرتے تھے۔ تو دنیا بھر سے لوگ مکہ مکرمہ آتے تھے حج اور عمرے کے لیے، اور اس طریقے پر مکہ مکرمہ کی شہرت بھی ہو جاتی، اور مکے والوں کے اسباب معاش کا بھی انتظام ہو جاتا، ان کی روزی کا بھی انتظام ہو جاتا۔
تجارت ان کی پھیل جاتی۔ تو ابرہہ کو اس بات پر غصہ آیا کہ یہ لوگ مکہ میں آتے ہیں، یمن میں کیوں نہیں آتے؟ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں یمن میں عظیم الشان کلیسا کی تعمیر کروا دوں اور لوگوں کو پابند بناؤں گا کہ وہ بجائے مکہ کے یمن میں آئیں۔ تو اس نے ایسا کلیسا تعمیر کروایا جو فن تعمیر کا شاہکار تھا، اور اتنا بلند تھا کہ اگر ایک شخص اس کے اندر کھڑا ہو جائے اور نگاہ اوپر کو اٹھائے تو اس کی چھت اس کو نظر نہیں آتی تھی کہ چھت میں کیا ہے، اور لوگوں کو حکم دیا کہ اب دنیا بھر سے لوگ یہاں آئیں، اس کا طواف کریں، یہاں عمرہ کریں، یہاں حج کریں، مکہ مکرمہ کوئی نہ جائے۔ اہل عرب اگرچہ شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن کعبۃ اللہ کا احترام ان کے دلوں میں پڑا ہوا تھا، کعبۃ اللہ کی بے حرمتی پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی اس غیرت کو جوش آیا اور قریش کا ایک آدمی وہاں چلا گیا یمن میں، اس کلیسا میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں اس نے نجاست ڈال دی، کوئی پیشاب پاخانہ ڈال دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں آگ لگا دی۔ اس پر ابرہہ کو غصہ آیا کہ اس نے ہمارے کلیسا کی بے حرمتی کیوں کی۔ اب انتقام کا جوش آیا، انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اس کے دل میں، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں کعبۃ اللہ کو گراؤں گا، اللہ کے گھر کو گراؤں گا، اور ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا۔ ہاتھی کس مقصد کے لیے تھے؟ بڑا جانور ہے، اس زمانے میں یہ آلات اور یہ مشینیں نہیں ہوتی تھیں کہ ہاتھی کے ساتھ زنجیر باندھ لیں گے اور زنجیر کا دوسرا کنارہ کعبۃ اللہ کے ساتھ باندھ لیں گے، ہاتھی کو چلائیں گے تو کعبہ گر جائے گا۔ ہاتھیوں کا بڑا لشکر لے کر گیا، اور ایک بڑا ہاتھی جو اس کا اپنا تھا، جس پہ سوار تھا، محمود اس کا نام تھا۔ راستے میں عربوں کے قبائل تھے، لشکر روانہ ہوا مکہ کے طرف، عربوں کے قبائل تھے، وہ مقابلے پر آتے تھے، اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ کا احترام کرتے تھے۔ لیکن اتنا بڑا لشکر تھا ابرہہ کا، جو مقابلے پر آیا اس کو شکست دے دی اور بہت ساروں کو قتل کیا۔ تو راستے میں ایسی کئی لڑائیاں ہوئی، لیکن مقابلے میں آنے والوں کو شکست ہوئی، یہاں تک کہ طائف میں یہ لشکر پہنچا۔ ثقیف قبیلہ وہاں رہتا تھا، اور ان کو یہ خبر پہنچی کہ راستے میں جن لوگوں نے مقابلہ کیا وہ سب شکست کھا گئے۔ اس لیے انہوں نے مصالحت کر لی کہ ہم آپ کو راہبر دے دیں گے جو آپ کو راستہ بتائے گا مکہ مکرمہ کا، ہم مقابلہ نہیں کرتے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے باہر لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں مکہ مکرمہ کے لوگوں کے اونٹ چرتے تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب مکے والوں کے سردار تھے، انتہائی خوبصورت تھے اور باروب جسم کے مالک تھے، بڑے قد والے تھے، اور ان کے 200 اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ ابرہہ نے مکے والوں کے اونٹوں کو قبضے میں لے لیا، سارے اونٹوں کو قبضے میں لیا، اور ایک نمائندہ بھیجا اپنا کہ جاؤ مکے والوں سے کہو کہ شہر خالی کر دیں، ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، تم شہر خالی کرو، ہم کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب کعبے کے سامنے کھڑے ہو گئے،
اور کہا اے اللہ، اے پروردگار، اتنا بڑا لشکر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جانے، تیرا گھر جانے، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کا مالک ہے۔ اور مکے والوں سے کہا کہ نکل جاؤ، پہاڑیوں پہ چڑھ جاؤ، شہر خالی کر دو، ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نمائندے نے ابرہہ سے، عبد المطلب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں، اگر آپ کا کوئی مطالبہ ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیں۔ عبد المطلب آئے، ابرہہ نے دیکھا تو ابرہہ مرعوب ہوا، خوبصورت شکل والے عبد المطلب، قداور شخصیت والے، جب آیا تو ابرہہ مرعوب ہوا اور اس کا احترام کیا اور اس کو اپنے تخت پہ بٹھایا اور اس سے کہا کہ اگر آپ کا کوئی مطالبہ ہو تو آپ پیش کریں، میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب کہنے لگے میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے 200 اونٹ ہیں وہ مجھے دے دو، اور کچھ اونٹ میرے دوستوں کے ہیں وہ بھی میرے حوالے کر دو۔ ابرہہ کہنے لگا عجیب بات کر رہے ہیں، آپ کی حیثیت آپ نے خود گرا دی، میں تو سمجھ رہا تھا آپ کعبۃ اللہ کے بارے میں مطالبہ کریں گے، ہم اس کو گرانا چاہتے ہیں، اور آپ نے کعبۃ اللہ کو چھوڑا، اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ عبد المطلب کہنے لگے اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا مالک کوئی اور ہے، کعبے کا مالک جانے اور کعبہ جانے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں نے اونٹ مانگے تجھ سے، لیکن یاد رکھو کہ اس کا مالک اللہ ہے، کعبے کا، اور تم کعبے کو گرانا چاہتے ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ بات ہو گئی، عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر گئے۔ اب جو بڑا ہاتھی تھا ابرہہ کا، اس کو اٹھا کر چلانے لگے مکہ کے طرف، بیت اللہ کے طرف، وہ نہیں جا رہا، ڈنڈوں سے مارنے لگے، لوہوں سے مارنے لگے، اونٹ آگے نہیں جاتا، دائیں طرف اس کو چلاتے ہیں چلتا ہے، بائیں طرف اس کو چلاتے ہیں چلتا ہے، کعبۃ اللہ کے طرف اس کو چلاتے ہیں نہیں چلتا۔ اب اسی شش و پنج میں لگے ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، وہ مقابلے پر بڑے بڑے قبیلے عربوں کے آئے راستے میں، لیکن وہ ابرہہ کے لشکر کو شکست نہیں دے سکے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی کے مقابلے پر جو آئے، اللہ اس کو ایسے تباہ کرتا ہے، پرندوں کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے پرندے، چڑیا سے بڑے، کبوتر سے چھوٹے، سمندر کے کنارے سے آئے، ابابیل، گروہ در گروہ، غول در غول، اور ان کے چونچوں میں کنکریاں پڑی ہیں، چند مسور کے دانے کے برابر کنکریاں، مسور کے دانے کے برابر کنکریاں، اور وہ اوپر سے کنکری پھینکتے ہیں، جس ہاتھی کو کنکری لگتی ہے اوپر سے نیچے سوراخ کر جاتی ہے، نیچے نکل جاتی ہے، اور جیسے بم پھٹتا ہے اس طرح اس کو وہ پھٹ جاتی ہے وہ کنکری، اور اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ جس انسان کے سر پہ وہ لگتی ہے نیچے سے نکل جاتی ہے اور وہ انسان پھٹ جاتا ہے۔ بہت سارے مر گئے اور بہت سارے بھاگ گئے، اور ابرہہ خود بھاگا، لیکن یمن پہنچتے پہنچتے اس کو ایسی بیماری لگی کہ اس کے اعضاء گرنے لگے، یہ انگلیاں گر رہی ہیں، ہاتھ گر رہا ہے، اور بہت سارے ایسے ہی ان کو یہی بیماری لگی، ان کے اعضاء گرنے لگے، اور ان میں سے 2 آدمی باقی رہ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعد میں نے ان کو دیکھا، بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں، بینائی سے محروم، سنوائی سے محروم، لنگڑے لولے، ہاتھ پیر حرکت نہیں کر سکتے، اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کو گرانے والے، ان کے گھروں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔
اور کسی بڑی طاقت سے نہیں، پرندوں سے اور مسور کے برابر کنکریوں سے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ جو اللہ کے گھر کو گرانا چاہتا ہے اور گرانے کا حکم دیتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے۔ ہم پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، ابرہہ مت بنو۔ تم ابرہہ بن گئے، ابرہہ کے راستے پر مت چلو، تم اللہ کے گھر کو گراؤ گے، اللہ تمہارے گھر کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ سرکاری زمین پر مسجد بنانا جائز نہیں، اور دعویٰ ہے ریاست مدینہ کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیا سرکاری زمین پر کالج بنانا جائز ہے، اسکول بنانا جائز ہے، یونیورسٹی بنانا جائز ہے سرکاری زمین پر؟ ناجائز ہے تو مسجد بنانا ناجائز ہے۔ اللہ کے دشمنوں، اللہ کے گھر کے دشمنوں، مسجدوں کے دشمنوں، باز آ جاؤ اس دشمنی سے، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو اور یہ حکم واپس لے لو، ورنہ تمہارا انجام بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اگر باز نہیں آئے ہم تو بس لوگوں سے یہ اپیل کریں گے کہ جو اللہ کے گھر کو گرانا چاہتا ہے، اے اللہ ان ججوں کے گھروں کو تباہ اور برباد کر دے اور ان کو ابرہہ کے لشکر کی طرح ذلیل اور خوار کر دے۔ ایک وزیر اعظم کا گھر ہے، بنی گالہ ہے، وہ غیر قانونی ہے، لیکن چیف جسٹس اس کو قانونی بنا دیتا ہے، اتنے پیسے جمع کرو اور قانونی بن جائے گا تمہارا گھر۔ شرم نہیں آتی؟ مسجد کو غیر قانونی کہہ کر اس کو گرانے کا حکم دیتے ہو، اس کو بھی قانونی بنا دو۔ اور کہتے ہیں کہ اس مسجد کے ساتھ پارک بھی ہے، بڑا پارک ہے، میں نے دیکھا نہیں، لوگ کہتے ہیں، اور مسجد 30-35 سالوں سے بنی ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے جج گزرے اور جو دوسرے جج گزرے، ان کی جہالت پر ماتم کرنا چاہیے۔ وہ اتنے جاہل تھے، ان کو اس مسجد کا پتہ نہیں تھا، اور اس موجودہ جج کو پتہ چل گیا کہ یہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ انتہائی افسوسناک بات ہے یہ۔ اور اس طرح کا واقعہ سن 1983 میں پیش آیا۔ ہمارے استاذ محترم مرحوم حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ جامع بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث تھے اور مفتی اعظم پاکستان تھے، اور اس وقت بھی یہی مسئلہ آیا کہ جج نے حکم دے دیا کہ یہ مسجد سرکاری زمین پر ہے، کوئی اور مسجد تھی، اس کو گرایا جائے۔ مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ جب مسجد ایک دفعہ بن جائے پھر وہ قیامت تک کے لیے مسجد رہے گی اور اس کو گرانا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے خلاف کیس چلا، توہین عدالت کا کیس، کہ انہوں نے عدالت کی بے حرمتی کی، اور کراچی کے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے مفتی ولی حسن رحمہ اللہ، اور جج نے کہا کہ معافی مانگو۔ جس اخبار نے خبر شائع کی، فتویٰ شائع کیا، اس اخبار کے ایڈیٹر نے معافی مانگ لی۔ مفتی ولی حسن صاحب سے کہا معافی مانگو۔ مفتی ولی حسن صاحب کا جواب کیا تھا کہ میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے، علماء دیوبند نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور انگریز نے مجبور کیا کہ تم معافی مانگو، انہوں نے معافی نہیں مانگی، میں کیسے معافی مانگوں؟ میرا تعلق علماء دیوبند سے۔ چنانچہ اس جج نے حکم دے دیا کہ اگلی پیشی سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ چنانچہ علماء کرام وہاں پہنچے، اور وہاں جب عدالت سپریم کورٹ میں پہنچے تو سپریم کورٹ کے جج نے یوں معافی مانگی، اخبار میں وہ تصویر بھی آئی، یوں معافی مانگی۔
مفتی ولی حسن صاحب سے معافی مانگی، اس جج سے تم عبرت حاصل کرو، ابھی تک تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اور عام لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی قبضہ والی جگہ پہ مسجد کیوں بنائی، مقبوضہ جگہ پہ مسجد کیوں بنائی؟ ہمارے عام مسلمان بھی یہی کہتے ہیں قبضے والی جگہ پر مسجد کیوں بنائی؟ بھائی قبضہ دو قسم کا ہے، ایک شخصی ملکیت جس کی ہو، شخصی ملکیت، اس پر دوسرا آدمی قبضہ کر کے زمین مسجد بنا لے، غصب کی ہوئی مقبوضہ جگہ پر مسجد بنا لے، یہ ناجائز ہے۔ کسی کی شخصی ملکیت ہو، اس پر کوئی مسجد بنا لے قبضہ کر کے، یہ ناجائز ہے۔ اور اگر مسجد بن گئی تو کتابوں میں لکھا ہے اور علماء کرام کے فتوے موجود ہیں کہ پھر عدالت کی ذمہ داری ہے کہ جس کی زمین تھی اس کو راضی کرے اس بات پر کہ تم اس زمین کی قیمت لے لو، مسجد نہیں گرے گی، مسجد نہیں گرے گی، زمین کی قیمت لے لو۔ لیکن اگر کسی کی شخصی ملکیت نہ ہو بلکہ سرکاری زمین ہو اور سرکاری زمین پر مسجد بنا دی جائے، اس کا گرانا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ سرکار یونیورسٹیاں بنائے سرکاری زمین پر، اسکول بنائے سرکاری زمین پر، کالج بنائے سرکاری زمین پر، ہسپتال بنائے سرکاری زمین پر، نہ بنائے تو مسجد نہ بنائے سرکاری زمین پر۔ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی حکومت میں حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے مسجدیں بنائیں، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، سارا خرچہ دیں تعمیر کا اور مسجد بنائیں۔ لیکن جب یہ نہیں بناتے اور مسلمان اپنے پیسے لگا کر مسجد بنا لیتے ہیں، پھر ان کو کس نے اجازت دی کہ مسجد کو گرانے کا حکم دیں؟ تو آخری بات یہ ہے، چیف جسٹس صاحب، اللہ کے گھر کو مت گراؤ، ورنہ اللہ تمہارے گھروں کو تباہ اور برباد کر دے گا، اور اللہ کرے کہ تمہارے گھر تباہ اور برباد ہو جائے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، یہ جو چیف جسٹس نے یہ حکم صادر کیا ہے مسجد کے گرانے کا، آج تک کبھی یہ حکم صادر نہیں ہوا کہ مندر سرکاری زمین پر مت بناؤ۔ ابتدا میں وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا 400 مندروں کی ہم جو ہے نا تعمیر کریں گے۔ مندر سرکاری زمین پر بن سکتا ہے، گوردوارے سرکاری زمین پر بن سکتے ہیں، اور وزیر اعظم خود جو ہے اس کا افتتاح کرتا ہے، اور مسجد سرکاری زمین پر نہیں بن سکتی۔ پھر کتنے شادی ہال سرکاری زمینوں پر بنے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگوں کی بلڈنگیں سرکاری زمین پر بنی ہوئی ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا اور کہتا ہے کہ مسجد گرا دو، یہ سرکاری زمین پر بنی ہے۔ 2-4 سال پہلے ایک مسجد بھی گرائی تھی، اسی طرح جج نے حکم دیا کہ اس کو گرا دو، اور پھر مسلمانوں نے احتجاج کیا، اور پھر حکومت نے اپنے خرچے سے دوبارہ وہ مسجد تعمیر کی، غالباً ہل پارک یا اس کے قریب کوئی مسجد ہے، اپنے خرچے سے تعمیر کی۔ تو پہلے حکم کیوں دیتے ہو کہ مسجد گراؤ؟ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ادھر ہندوستان میں ہندو مسجد گرا دیں تو سب شور مچاتے ہیں، یہ مسجد کیوں گرائی، یہ بابری مسجد کیوں شہید کر دی، یہ فلاں مسجد کیوں گرائی، اور ادھر اسلامی ملک کا جج جو ہے مسجد گرانے کا حکم دیتا ہے اور کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اس ہندو میں اور اس مسلم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی مسجدیں گراتے ہیں، یہ بھی مسجد گراتا ہے۔ اگلی بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قادیانی ہے، پکا قادیانی، ابو بکر خدا بخش نتھوکا، DG ایڈیشنل DG FIA، اور اس کی ملازمت ختم ہو گئی، اور اس کے بارے میں خبریں آئی ہیں کہ اس نے اپنی ملازمت کے دوران قادیانیوں کو زمینیں بھی الاٹ کی ہیں، اور قادیانیوں کے جلسے بھی کرائے، اور سارے اخراجات سرکاری خزانے سے دیے۔ اب وہ ریٹائر ہو گیا
اور اب حکومت اس کی دوبارہ توسیع اس کی مدت ملازمت کی کر رہی ہے۔ اس کے خلاف پورے پاکستان میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں کہ جب یہ ریٹائر ہو گیا تو ختم کر دو اس کو، دوبارہ اس قادیانی کو کیوں تم اس عہدے پر رکھ رہے ہو۔ تو اسی سلسلے میں آج جمعے کے دن کراچی پریس کلب میں 3 بجے احتجاجی مظاہرہ ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد لوگ خیبر چوک سے روانہ ہوں گے، آپ بھی اس میں شرکت کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔